وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 7، آج کا موضوع کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ تحریم آیت نمبر 7۔ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا کہ جو اعمال تم کرتے تھے۔ سامعین کرام، یعنی آیت میں مخاطب کون ہے؟ کافر۔ اب ہمارا ایک روٹین ایسا بن چکا ہے کہ جہاں مومنوں کا تذکرہ ہے اس پہ بھی ہم کان نہیں کھجاتے، جہاں کافروں کا تذکرہ ہے اس پہ بھی کان نہیں کھجاتے۔ تو مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن پر یقین تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ میرے لیے ہے، اس پہ یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، میں بھی اسی معاشرے میں پلا بڑا ہوں اور رہ رہا ہوں، آپ ہی کے ساتھ رہ رہا ہوں، تو جو مجھے لگتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمارا اس بات پر تو یعنی مسلمانوں کا اس بات پر کامل یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس بات پر یقین نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے۔ اب جو بھی ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گیا اسے قرآن کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آج جس شرمناک طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور عشق کو نشان تضحیق بنا لیا ہے، یہ بات جو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے ہمارے بارے میں کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب انہوں نے تو قرآن کو نشان تضحیق بنا لیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں نا کہ ایک بیمار ہے
اور اس کو علاج کی ضرورت ہے، وہ جاتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر اسے نسخہ لکھ دیتا ہے، وہ دوائیاں پڑھ پڑھ کے جو ہے، یعنی کوئی پوچھتا ہے بھئی گئے تھے تم ڈاکٹر پہ؟ ہاں بڑا قابل ڈاکٹر ہے، کیا دوائیاں کیا علاج، تو وہ نسخہ بتا دیتا ہے، نسخے کو رٹ لیتا ہے، وہ نسخے کو رٹ لیتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، یہ پرانی بات ہے لیکن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہمیں جو استاد کرام تھے، اساتذہ، وہ ہمیں رٹا لگایا کرتے تھے، خصوصاً پہاڑوں کا رٹا۔ مجھے تو ابھی تک یاد ہے کہ میں جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا، ایک پیریڈ، آخری پیریڈ میں ہم لوگ کلاس روم کی زمین پہ بیٹھتے تھے، ظاہر ہے، تو پھر بستے وغیرہ باندھ کے اور وہ پہاڑی جو تھے وہ یاد کرتے تھے، اردو میں بھی اور پشتو میں بھی، اور آج کل تو وہ انگریزی کے آ گئے پہاڑی۔ بہرحال اس سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک رٹا لگا دیا ہے، بس وہ رٹا ابھی تک ہمیں یاد ہے۔ آپ دیکھیں، یعنی حسن قرأت کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ قرآن، اس کی ظاہری تجوید پر انتہائی زور ہے کہ تجوید سے پڑھو لیکن تجوید سے پڑھو۔ میں اس کے خلاف تو نہیں ہوں، تجوید سے پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، لیکن اچھا پھر کیا ہے؟ پھر قرآن کو جس طرح ہم نے محدود کر دیا ہے اپنے چند رسومات پہ، مثال کے طور پہ کوئی مر گیا گھر میں، آپ مردے کو پلنگ پہ لٹا کے، جنازے میں بھی 5-6 گھنٹے ہیں، تو خود بھی خواتین جو ہیں بس وہ رونی صورت بنا کے بیٹھ جاتی ہیں، اور سپارے جو ہیں وہ جو بھی آتا رہتا ہے اس کو سپارے دیتی جاتی ہیں، پڑھو اب یہ پڑھنے کا وقت ہے۔ کوئی علاج ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ایک مریض کو ڈاکٹر جواب، پھر بھی آپ سپارے کھول لیتے ہیں۔ کوئی بچہ جو ہے، یعنی پھر بچے کو آپ نے ناظرہ جو ہے وہ بہت لازمی سمجھ لیا ہے، لازمی تو ہے لیکن صرف ناظرہ۔ یعنی آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن کے ساتھ سلوک ہمارا محدود ہو گیا ہے چند افعال پر۔ پھر مسجدوں میں آپ دیکھیں، وہ حسن قرأت کی محفلیں بڑی بڑی ورلڈ سطح پہ بھی ہوتی ہیں، ملکی سطح پہ بھی ہوتی ہیں، اسکولوں کی سطح پہ بھی ہوتی ہیں، حسن قرأت، حسن قرأت، حسن قرأت۔ بری بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بس یہ قرآن اسی لیے حسن قرأت کے لیے، قرآن فہمی کی کوئی محفل نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، مجھے کبھی نہیں یاد، میں نے جتنا بھی اسکول کالج پڑھا ہے، کہ کہیں قرآن فہمی کی کوئی محفل ہو۔ ناظرہ تو ہمیں ماشاءاللہ ناظرہ تو ہمیں نہیں پڑھایا گیا، یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں، 60s کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 5 سال کا تھا میں 60 میں، تو یہاں یعنی وہاں کیا تھا ہماری پرائمری اسکول میں، بس وہ نماز جنازہ پڑھا دی اور کچھ نماز کی صورتیں پڑھا دی، یاد کرا دی، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ آج بھی دعائیں، زیادہ تر آپ دعائیں، بچے انگریزی اسکولوں میں دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں، یا کھانا کھانے کی، یہ اس تک ہمارا وہ محدود ہے۔ انگریزی اسکولوں میں بھی ناظرہ نہیں پڑھایا جاتا، اصل تعلیم تو قرآن کی ہوتی ہے، لیکن ہم نے محدود کر لیا ہے، قرآن کو محدود کر لیا ہے، اور یہ ایک بہت شرمناک، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ شرمناک سلوک ہے، بہت ایک تضحیک ہے، ایک یعنی قرآن تو نسخہ کیمیا ہے، اس کا رٹا لگانے کی بجائے جو ہے آپ اس قرآن فہمی کی طرف توجہ دیں اور اس کو اپنے لیے سمجھیں۔ یہ تصور نہیں ہے آج، کم از کم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کے پڑھنا اور اسی لیے اپنے لیے سمجھنا، نو، یہ یعنی آج 2019 میں یہ بات چیت کر رہا ہوں، اور کوئی اس کا وہ تعلق نہیں ہے، ہمارا قرآن فہمی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ایون یہ کہ یعنی ابھی چند سالوں کی بات ہے، ایک وزیر صاحب تھے، کابینہ کی میٹنگ تھی، انہوں نے سورہ اخلاص بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھی۔ سورہ اخلاص، ایک آپ کے وزیر اعظم نے ابھی یعنی حلف اٹھایا ہے وزارت عظمیٰ کا، خاتم النبیین کی جو لفظی وہ ہے وہ بھی ان سے نہیں ادا ہو رہا تھا کہ خاتم النبیین، یہ بھی ان کے لفظ ہونٹوں مبارک پہ نہیں آ رہا تھا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں، یہ ہمارا سلوک ہے، اور یہ صرف یعنی یہ ہماری گھر گھر کی کہانی ہے۔ گھر میں جو ہے خواتین جو ہیں گھر والیاں قرآن کی تلاوت کو بہت زور دیتی ہیں، شوہر کی نافرمان ہیں اور قرآن کی تلاوت اور نماز کی بڑی پابند ہے۔ یعنی یہ ایک رویہ ہے۔ اسی طرح شوہر صاحب کی کہانی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک رویہ ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنے لیے نہیں سمجھنا، ہوگا کسی کے لیے ہوگا، ہمارے لیے نہیں ہے کم از کم۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، دنیا ہے، ما سوی اللہ ہے۔ پیسے بہت سے جمع کر لیں، ہم بہت سے یعنی سہولیات گھر میں بڑھا لیں، اور یہ آسائشات اور یہ کھابے اور یہ کپڑے، آپ دیکھیں نا کس طرح یہ جو کپڑوں کی دکانیں ہیں، بڑے بڑے سٹور برانڈز آ گئے، بس جب نیا سیزن آتا ہے تو وہ ایک سیل شروع ہو جاتی ہے، نئے ڈیزائن، نیا فیشن۔ یعنی آپ دیکھ لیں ہم یعنی ہمارا رخ کس طرف ہے۔ کپڑے پہننا تو یعنی ضروری ہے، لیکن یہ ایک برانڈز کا وہ چکر شروع ہو گیا ہے، پھر آپ نے موسمی فیشن کو اپنا لیا ہے، اور آپ بس کبھی کیا اور کبھی کیا۔ یعنی ہماری توجہ کس طرف ہے آپ دیکھیں، اچھا رہائش، اچھا کھانے اور اچھا پہناوے۔ ایک وقت کا کھانا جو ہے یعنی جو متوسط طبقہ بھی ہے، وہ اگر چکن بریانی آج کھا لیتا ہے تو دوبارہ وہ کل نہیں کھائے گا، کہتے کہ یہ تو ہم نے کل کھائی تھی، آج کچھ اور ڈش ہونی چاہیے۔ یہ ہماری وہ ذہنیت ہے جو دنیا تک محدود ہے، مٹیریل تک محدود ہے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور امنگی نہیں ہے، کوئی اور جذبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مضمون کیا شروع ہو رہا ہے؟ مضمون آیت نمبر 6 میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ بھئی دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ کوئی اس کی کوئی رخ ہی نہیں ہے، دوزخ سے بچاؤ کے کوئی طریقے نہیں۔ کبھی آپ نے یعنی یا مردوں کی کوئی محفل ہو، دوست جمع ہو، یا عورتوں کی کوئی سہیلیوں کی کوئی آپس میں بات چیت، کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی دوزخ سے کیسے بچا جائے؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ دوزخ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ کبھی آپ نے کسی بھی فورم پہ یہ سنا ہے، اجتماعی گروپ میں یا انفرادی، کہ بھئی دوزخ سے بچنے کی تدبیر کرنی چاہیے؟ ہاں، سلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کہو، بس بات ختم، جنت بس تمہاری ٹھیکہ ہو گیا۔ تو یہ ساری وہ ہیں۔ یہاں جو آج کا جو سبق کی طرف آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے کافرو، اب مجال ہے جو اس آیت کو ہم اپنے اوپر وہ کریں، اور یہ اس کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ کافر کا معنی کیا ہے؟ کافر کا معنی انکار کرنے والا، کس چیز سے؟ حق کی دعوت کو قبول کرنے سے۔ تو ہم نے تو قبول نہیں کیے، ہم نے تو حق کی دعوت قبول ہی نہیں کیے۔ وہ بس ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے وہ کلمہ رٹا ہوا کلمہ جو ہے، کلمے کی حقیقت کو بھی ہم نہیں جانتے۔ یہ بات میں آپ کو کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، کلمے کی حقیقی معنی کیا ہے، کلمے کی دعوت کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو کافر کا معنی کیا ہے؟ کافر کا معنی انکار کرنے والا، کافر کا معنی ناشکرا، یعنی یہ شکر کے متضاد
کے طور پہ آتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ان شکرتم، میں آپ کو وہ قرآن سے ہی آپ کو یہ تفصیل بتا رہا ہوں، ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ معنی ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیں. یعنی شکر گزاری کے متضاد کیا ہے؟ ناشکری. تو یا ایھا الذین کفروا، اے ناشکرو، اے حق سے انکار کرنے والو، عملاً، بات تو ساری عمل کی ہے نا، زبان سے تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں ظاہری طور پہ آپ کو، یعنی زبان سے اگر آپ نے کلمہ ادا کر لیا تو ظاہری طور پہ آپ کو گنا جائے گا مسلمان، یہ بات تو شریعت کی ہے نا، کوئی آپ پہ کوئی اور فتویٰ لگا ہی نہیں سکتا، زبان سے صرف آپ نے کلمہ ادا کرنا ہے، پھر آپ یعنی اسلام کے مسلمانوں میں شامل ہے اور آپ پر وہ تمام وہ آپ کو فیسلٹیز ملیں گی جو بھی ہیں. بہرحال یا ایھا الذین کفروا سے مراد جو ہے اے ناشکرے لوگوں. دیکھیں کفر شکر گزاری میں جو ہے نجات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. اور انسان اپنی منزل تک تب پہنچے گا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر جینا سیکھ لے. ناشکری میں اگر اس کی زندگی گزر گئی تو بس اس کا کھاتا بھی خراب ہے، اس کا جو نتیجہ خراب ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا. شکر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے بنیادی طور پہ، کوئی نیا سننے والا ہے تو شکر کے 3 درجے ہیں. ایک تو آپ منعم کی نعمت کا احساس کریں کہ ہاں یہ نعمت ہے، پھر نعمت کو بجائے استعمال کریں جس مقصد کے لیے دی گئی ہے. پھر منعم کا زبان سے بھی آپ نے دل و جان سے شکریہ ادا کرنا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی. تو بہرحال یہ 3 مرحلے ہیں. ہم اپنے منعم کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. بعض اوقات جو ہے یعنی بیٹا جو ہے بس ابو جی اور ابو جی کی رٹ لگائے ہوئے ہے کہ بھئی یہ میرے ابو نے، بس یہ سب کچھ میرے ابو نے کیا ہے، مجھے تعلیم بھی ابو نے دی ہے اور مجھے یہ ساری کاروبار بھی شروع کرا دیا اور شادی بھی ابو نے کرائی. یہ آپ بھول رہے ہیں نا. یعنی ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہم حقیقی منعم کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں. عام طور پہ آپ روز و شب جو ہے کھاپے کھا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، کبھی اے سی چلا ہوا ہے، کبھی ہیٹر چلے میں، کبھی کیا، لیکن مجال ہے جو ان کو اپنے نعمتوں کے طور پہ گنا ہو کہ یہ نعمتیں ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر یعنی آپ منعم کو بھی نہیں جانتے کہ انعام کس کا ہے، نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں، یہ بھی حقیقی طور پر ہم نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ نعمت کو بجائے استعمال کرنا کیا مطلب؟ اس زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم کمائی کریں، یہاں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے لیے جئیں، لیکن اس مقصد کے لیے تو ہم تو ظاہر کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں سارے یہی حساب ہے. اور پھر زبان سے شکر یہ بھی مشکل ہے. یعنی یہ 2 مرحلوں میں آپ فیل ہو گئے تو زبان سے آپ سے کیسے شکر، اور شکر نکلے گا بھی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ بھی تو ہے نا. آپ حقیقت میں ناشکری کر رہے ہیں حقیقت میں، اور پھر زبان سے شکریہ، تو اس شکریہ کا کیا معنی ہے؟ یہ بار تو یہ بات یہ ہے، یہ جو آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج معذرت مت پیش کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ وہی دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. یہ بات بھی ہمارے یعنی خیال سے اور وہم و گمان سے بالا ہے، یا ہمارے یقین سے بالا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ کل ہمارے سامنے آئے گا. یعنی اعمال، دیکھیں روز جزا پر ایمان رکھنا ہماری یعنی ایمان کی بنیادی شرط ہے. جس کا یقین نہیں ہے روز جزا پر وہ کافر ہے. تو ہمارا تو یقین نہیں ہے. ہماری تمام زندگی کو دیکھ لیں، ہم آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں.
آخرت کی کامیابی تو بس ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ لگا لو، تم جنت کے ٹھیکیدار ہو، باقی تو زندگی اپنی مرضی سے گزارو. آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا، بس ہم نے تو جنت کا وہ ویزا لگ گیا ہے ہمارے اس میں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یقین کی ہے، اور یقین کے مطابق عمل انسان کرتا ہے. ہمارا روز جزا پر کوئی ایمان نہیں ہے، ہمارا اپنے منزل اور اپنے مقصد حیات پر کوئی یقین نہیں ہے. پھر ہمارے اعمال جو ہیں پھر تو وہ ظاہر کے لیے ہیں، باطن پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اب ہمارے اعمال جو ہیں وہ سارے ظاہر کے لیے ہیں. آپ دیکھ لیں کس اپنا جو رویہ ہے دنیا میں رہنے کا، آپ مجھے بتا دیں. اللہ کو بھلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا وہ لازماً اپنے آپ کو بھی بھول کے زندگی گزارے گا. یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے. جس نے بھی اپنے اللہ کو بھلا دیا بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد اور مطلوب واحد، اب وہ اللہ کے لیے تو زندگی گزارنے سے رہا، کیونکہ اس کا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ میری منزل ہے اور اللہ ہی میرا محبوب ہے اور اللہ ہی مجھے مطلوب ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کی توجہ کنورٹ ہو جائے گی ظاہر کی طرف. باطن سے انکار کر دیا اور طاغوت پر یہ ایمان لے آیا. تو اب یہ ہے نا کہ اب اس کے اعمال جو ہیں وہ ظاہر کے لیے ہوں گے. اب یہ ظاہر پرست ہے، اب یہ میٹیریلسٹ ہے یہ شخص جو ہے جس نے بھی ایسا کیا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ہوگا کیا؟ اب اس کی ساری زندگی جو ہے وہ میٹیریلزم پہ. آپ دیکھیں ہمارے اندر کس طریقے سے خواہشات دنیا ہیں بسی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے خواہشات دنیا ہیں اور پھر نفسانیت ہے اور خواہشات نفس ہیں. اس کو ہم اپنی جو اخلاق رذیلہ ہیں نہ اس پر ہمارا کوئی اس کو ہٹانے کا ہمارا کوئی خیال ہے، نہ تزکیہ نفس کے بارے میں ہم کچھ سوچ رہے ہیں. پھر ہمارے اعمال جو ہیں وہ ظاہر پرست ہیں. ہماری آپ سوچ کا معیار دیکھ لیں سارا میٹیریل ہے. تو جب میٹیریل آپ کا مقصود ہے تو آپ کا عمل بھی ظاہر کے لیے ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. آپ کا مقصود اللہ دنیا میں کام کرنے سے، کسی بھی کام کرنے سے آپ کا مقصود پھر اللہ نہیں ہوگا، رضائے الہی نہیں ہوگی. جو بھی ہوگی وہ بادل ناخواستہ ہوگی. رمضان آ گیا ہے، اب روزے رکھنے پڑیں گے. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو لوگ نماز بھی مجبوراً پڑھ لیتے ہیں، عادت کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں. جو بھی ہے، ابھی میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی یا مغرب کی ابھی نہیں پڑھی، اس طرح. تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا یقین، ہر انسان اپنے یقین کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے. اگر ظاہر پر آپ کا یقین ہے تو آپ کے کاموں میں للہیت نہیں آ سکتی. یہ بات میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، مقصود رضائے الہی نہیں ہے، تو آپ کے کاموں میں للہیت نہیں آئے گی. وہ سارے کام جو ہیں وہ ریاکاری پر مشتمل ہوں گے. ریاکاری کیا ہے؟ غیر اللہ، عمل لغیر اللہ، یہ ریاکاری ہے. اور تھوڑی ریاکاری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک ہے. تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. لیکن اس کا تو ہمیں یہ نہیں، دیکھیں نہ تو ہم قرآن کی باتوں پر کان دھرتے ہیں، نہ اپنے رسول کی باتوں پر کان دھرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری تو منزل ہی مختلف ہو گئی ہے، منزل ہی دنیا بن گئی ہے. تو اب یہ ہے نا کہ سارے کام جو ہیں اس سے للہیت نکل جائے گی. یہ اگلی آیت میں یہ مضمون آئے گا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ. اللہ تعالیٰ کا یعنی نصیحت کیا ہے؟ خالص توبہ کرو. اس پہ اسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، کیونکہ ہم
من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اور ہمیں دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد کو اگنور کر کے ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، نتیجتاً ہماری یعنی جو زندگی ہے وہ ناشکری پر مشتمل ہے، ناشکری کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا خواہشات نفس کے ہم کس قدر وہ ہیں غلام ہیں۔ ہمارا معبود اللہ نہیں بلکہ خواہشات نفس ہیں۔ آپ کو میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ یعنی آپ نچلے درجے سے گھر سے شروع کریں اور وزیر اعظم یا جو بھی آپ کا ایلیٹ طبقہ ہے، ایک غریب سے غریب یا امیر سے غریب، اس میں یہ فرق نہیں ہے، سارے کے سارے دنیا دار ہیں۔ یہ نہیں کہ غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اللہ والا بن گیا ہے یا کوشش کرتا ہے، نو، وہ تو دنیا کی وہ تو زیادہ حریص ہے دولت کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دنیا۔ تو بہرحال یہ یعنی اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ ہماری اس نشست کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم تدبر کریں، قرآن پر سوچیں، فکر کریں۔ محض قرآن کا تلاوت کر لینا، ترجمہ کر لینا، تفسیر کر لینا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اس سے دوائی حاصل کریں، ہم خود یعنی بیماریوں کا شکار ہیں اور نفس جو ہے وہ ہمارا آلودہ ہے، تو اس کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کی، کسی کی بات نہ سنی یا غور و فکر سے کام نہ لیا تو نقصان جو ہے وہ یعنی نتیجے کے طور پہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین کفروا، اے ناشکرو، لا تعتذروا اليوم، معذرتیں آج پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو بدلہ وہی دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی انہی اعمال کا بدلہ ہے یہ دوزخ جو تم کرتے۔ اس میں ترجمہ تو ہو گیا، لیکن میں آپ کو یعنی ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس۔ دیکھیں اعمال کا بدلہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور یہ تو ہماری عام مطلب ہر زبان میں ہر قوم میں ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس پشتو میں کہتے ہیں سکریب آبریبے، اور انگلش میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، یا جو بھی ہے، ایز یو سو سو شل یو ریپ، یہ ہے نا۔ تو ہم جس طریقے سے اصل میں ہم ایک یقین کا شکار ہیں، اور وہ یقین دنیا کا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہی اصل ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دنیا کی زندگی آپ نے دنیا کے لیے گزار دی، یعنی مقصود دنیا تھا، اب وہاں کیا ہوگا؟ ایسے لوگ وہاں نقصان میں ہوں گے، کیونکہ ان کا عمل صالحہ نہیں کر پائے۔ وہ اعمال صالحہ تبھی ممکن ہے جب منزل آپ کی اللہ ہو۔ دیکھیں یہ نیک اعمال بھی اس وقت بیکار ہو جاتے ہیں جب کہ آپ کی ترجیح آخرت کی بجائے دنیا میں رہنے کی ترجیح آخرت کی بجائے دنیا بن جائے، تو تمام نیک اعمال جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. O you who disbelieved, make no excuses today. You are being repaid for what you used to do. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔